رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دلوں کو جوڑتا اللہ ہے، نفرتوں کو مٹانے والا اللہ ہے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کہ تم آپس میں دشمن تھے، خدا نے دوست بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا، اور ایسے آپس میں جڑ گئے کہ عداوتیں ختم اور ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے بنے. اور یہی آج بھی امت سے چاہا جا رہا ہے کہ امت ایک دوسرے سے قریب آ جائے، ایک طبقہ دوسرے طبقے سے، ایک مسلک دوسرے مسلک سے، ایک برادری دوسری برادری سے، ایک ذات دوسری ذات سے، ایک ملک کے مسلمان دوسرے ملک کے مسلمانوں سے. اسلام کوئی علاقائی دین نہیں ہے، اسلام کوئی کسی خاص مقام کے لیے اتارا گیا دین نہیں ہے. ہمارے پیغمبر صرف عربوں کے پیغمبر نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر صرف کسی خاص زمانے کے پیغمبر نہیں ہیں. اسلام عالمگیر مذہب ہے. اسلام ہندوستان کے ایک مسلمان کو برازیل اور افریقہ کے دوسرے مسلمان سے باوجود رنگ و نسل کے فرق کے باوجود، زبان کے فرق کے باوجود، تہذیب کے فرق کے باوجود، علاقائی ثقافتوں کے فرق کے ایک دوسرے سے اس طرح جوڑتا ہے کہ وہ ایک زنجیر کی کڑیاں بن جاتے ہیں کہ ایک کڑی دوسری کڑی کو مضبوط کرتی ہے. اسی کو فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک پتھر دوسرے پتھر کو اور ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی عطا کرتی ہے. مسلمان بحیثیت مسلمان جب تک ایک رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، خدا کی مدد ان کو حاصل ہوگی. اور جب وہ آپس میں لڑنے لگیں ذات کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، تو سمجھ لیجئے کہ ان میں جاہلیت کے اثرات آ چکے اور خدا تعالیٰ کی نصرت ان سے اٹھا لی جائے گی اور پھر قتل و خون کی گرم بازاری نگاہ کے سامنے ہوگی. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو اونچا دوسروں کو نیچا تصور نہ کرو، کسی کو ذات برادری کی بنیاد پر اپنے آپ سے حقیر نہ سمجھو. اگر تم یہ سمجھتے ہو تو یہ بھی اپنے آپ میں خیال کر لو کہ تمہارے دل بیمار ہیں، تمہارے دل نجاست سے بھرے ہوئے. قرآن تو اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. ارشاد ہوا ایک مرد عورت سے تم پیدا کیے گئے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو. کلکم من آدم وآدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. تم سب کی اصل مٹی ہے اور تم کو مٹی میں جا کر مٹی ہی ہو جانا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ہر انسان کو قبر میں لٹاتے ہوئے اور اس پر مٹی ڈالتے ہوئے کیوں یہ حقیقت تازہ کروائی جاتی ہے کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی میں تم کو لوٹا رہے ہیں اور پھر اسی سے تم کو اٹھائیں گے. اس لیے تاکہ دنیا کے انسان یہ سمجھ لے کہ علم، مال، دولت، عہدہ اور منصب، ذات اور برادری یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتے. انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مٹی میں جا کر اس کو مٹی ہو جانا ہے. انسان ناز نہ کرے کہ میرے پاس علم ہے، میں فلاں برادری کا ہوں، میرے پاس دولت ہے. ذرا پیسہ آ جاتا ہے تو آدمی قابو میں نہیں رہتا، ذرا اختیار مل گیا، منصب آ گیا تو اس کے قدم زمین پہ نہیں پڑتے.